اس قدر بڑی تعداد میں مارے جانے والے ایرانیوں کے مقابلے میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد صرف 100 تھی۔ بویب کی فتح کے بعد مسلمان عراق عرب میں چاروں طرف پھیل گئے۔ مصنع رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ بویب کی شکست کے بعد ایرانیوں کی ہمت جواب دے گئی ہے، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ اس شکست نے ان میں آگ سی لگا دی۔ ایران کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ان میں اتفاق ہو گیا اور وہ مسلمانوں کو عراق سے نکالنے کے لیے زور شور سے تیاریاں کرنے لگے۔ ایرانی امیروں اور وزیروں نے ملکہ پوران دخت کو تخت سے اتار دیا اور ایک ایرانی شہزادے یزدگرد کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے بادشاہ بنتے ہی ایرانیوں میں گویا نئی جان پڑ گئی۔ وہ سب مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا وہاں بھی بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ مسلمان چاروں طرف سے خطرات میں گھر گئے۔ سیدنا مصنع رضی اللہ عنہ نے ان حالات کی اطلاع امیر المومنین کو دی۔ انہوں نے حکم بھیجا اپنی فوج کو سمیٹ کر عرب کی سرحد کی طرف ہٹ آئیں۔ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی، تمام فوجی دستوں کو جمع کر کے عرب کی سرحد کے قریب ذوقار کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے اور سیدنا عمر کے نئے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر امیر المومنین سیدنا عمر نے سارے عرب میں منادی کرا دی کہ لوگ ایرانیوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو جائیں اور مدینے پہنچے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ہر طرف سے مجاہدین آنے لگے۔ اس طرح 1000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان دنوں نجد میں قبیلہ حوازن کے عامل تھے۔ آپ نے وہاں سے 3000 مجاہد بھیجے۔ امیر المومنین مسلمانوں میں اتنا جوش دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تمام مجاہدین کو لے کر مدینے سے باہر سرار کے چشمے پر پہنچے۔ مجاہدین کو وہیں قیام کرنے کی ہدایت کی، خود بھی ان کے ساتھ ٹھہرے۔ سارے لشکر کی صف بندی کی، پھر فرمایا میرا ارادہ ہے کہ اس لشکر کے ساتھ میں خود جاؤں۔ عام مجاہدین کو آپ کے اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین کا مدینے سے باہر جانا کسی صورت مناسب نہیں۔ سیدنا عمر نے اس مشورے کو قبول کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ عراق بھیجے جانے والے لشکر کا امیر اور سپہ سالار کون ہو۔ بڑے بڑے صحابہ سے اس بارے میں مشورہ ہوا۔ آخر سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی تجویز پر طے پایا کہ اس لشکر کا سپہ سالار سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بنایا جائے۔ سیدنا عمر نے اس وقت خط لکھ کر سعد بن ابی وقاص کو بلا بھیجا۔ چند دن بعد آپ مدینے پہنچ گئے۔ امیر المومنین نے انہیں عراق کی مہم کا سپہ سالار مقرر فرمایا۔ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بہت سی نصیحتیں کی، ہدایات دی، پھر انہیں عراق جانے کے لیے تیار ہونے کی ہدایت کی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عراق کے لیے روانہ ہونے لگے تو امیر المومنین نے اس وقت ان سے فرمایا ہر مصیبت میں صبر اختیار کریں، اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کریں، گناہوں سے بچیں اور نیک کاموں کے ذریعے فتح طلب کریں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے آپ کو یقین دلایا کہ وہ ہر حال میں اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھیں گے، اپنے ساتھیوں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس کے بعد جھنڈا ہاتھ میں لیا اور 4000 مجاہدین کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ امیر المومنین انہیں رخصت کرنے کے لیے خود گئے۔ سعد بن ابی وقاص نے مدینے سے روانہ ہونے کے بعد سالبہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں 4000 کا لشکر اور پہنچ گیا۔ انہیں بھی امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد بھی وقفے وقفے سے دستے ان کے پاس آتے رہے، یہاں تک کہ سالبہ میں ان کے پاس 20,000 فوج جمع ہو گئی۔ 3 ماہ تک وہاں ٹھہرنے کے بعد سیدنا سعد نے وہاں سے کوچ کیا اور شراف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس دوران میں سیدنا مصنع رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ جسر کی لڑائی میں انہیں زخم آئے تھے، وہ زخم بگڑ گئے اور آپ انہی زخموں سے چل بسے۔ انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی جگہ بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کو اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور انہیں وصیت کی کہ ان کا پیغام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دے دیا جائے۔ جہاں تک ممکن ہو عرب کی سرحد کے قریب رہ کر ایرانیوں سے جنگ کریں۔
اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح دے تو پھر بے دھڑک ایران کے اندر گھس جائیں۔ بشیر بن خصاصیہ اپنی فوج کے ساتھ شراف میں سعد سے آ ملے۔ اس فوج کی تعداد 8000 کے قریب تھی۔ انہوں نے سعد کو مثنیٰ کی وفات کی خبر سنائی، انہیں بہت صدمہ ہوا۔ شراف سے آپ نے تمام حالات امیر المومنین کو لکھ بھیجے، مثنیٰ کی وصیت کا ذکر بھی کیا۔ جواب میں سیدنا عمر نے ان کی وصیت کی تائید کی اور سعد کو ہدایت کی کہ شراف سے کوچ کر کے قادسیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالیں۔ یہ ایران کا دروازہ ہے اور نہایت سرسبز و شاداب مقام ہے۔ امیر المومنین کا خط ملنے پر سعد نے شراف سے کوچ کیا، قادسیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں غدیب کا مقام آیا، یہ ایرانیوں کی فوجی چوکی تھی، یہاں وہ اپنے ہتھیار رکھتے تھے۔ اس چوکی کے پہرے داروں کو مسلمانوں کے آنے کی خبر ملی تو وہ بھاگ نکلے۔ اس طرح غدیب سے مسلمانوں کو کافی ہتھیار ملے۔ چند دن وہاں ٹھہر کر آخر سعد بن ابی وقاص قادسیہ پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ارد گرد کے علاقوں میں فوجی دستے بھیجنے کا کام شروع کیا۔ ان دستوں نے فوج کے لیے غلہ، مویشی اور دوسری ضروریات کی چیزیں مہیا کرنے کا کام کیا۔ جس وقت اسلامی لشکر عراق کی طرف بڑھ رہا تھا، ایران کا بادشاہ یزدگرد مسلمانوں سے مقابلے کی زبردست تیاری کر رہا تھا۔ بہت جلد اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا۔ اس لشکر کا سپہ سالار اس نے وزیر اعظم رستم کو مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ تباہ کن حملہ کر کے مسلمانوں کو پیس ڈالے۔ رستم ایران کا نامی گرامی بہادر تھا۔ وہ 60,000 فوج کے ساتھ ایران کے دارالحکومت مدائن سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ مدائن سے چل کر یہ لشکر سابات کی فوجی چھاونی پہنچا۔ یہاں ہر طرف سے امدادی فوجی رستم کے پاس پہنچنے لگے، یہاں تک کہ تعداد 1.5 لاکھ ہو گئی۔ رستم کی فوج اب مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بری طرح بے چین تھی۔ یہ تمام خبریں سیدنا سعد نے امیر المومنین کو لکھ بھیجی۔ ادھر سے جواب ملا، ایرانی فوجوں کی کثرت اور ساز و سامان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، اسی سے مدد مانگے۔ جنگ سے پہلے ایران کے بادشاہ کے پاس چند دانا اور بہادر لوگوں کو سفیر بنا کر بھیجیں، وہ اسے اسلام کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ اس دعوت سے ایرانیوں کے ارادوں میں سستی پیدا ہوگی، اور اگر ان کا بادشاہ اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دے تو ان کا عذاب بھی اسی کے سر ہوگا۔ امیر المومنین کا حکم ملتے ہی سیدنا سعد نے اپنی فوج سے 14 آدمی منتخب کیے۔ یہ 14 آدمی سادہ لباس میں صرف کوڑے ہاتھ میں لیے مدائن میں داخل ہوئے۔ وہاں کے لوگ ان حضرات کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ ادھر بادشاہ یزدگرد کو ان کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے اپنے دربار کو بڑی شان و شوکت سے سجایا۔ یہ لوگ دربار میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے عربی جاننے والے درباری کے ذریعے ان سے پوچھا، تم لوگوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیوں کیا ہے؟ سیدنا سعد نے ان 14 آدمیوں کا امیر سیدنا نعمان کو بنایا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کی بات کا جواب دیا، اے بادشاہ، ہم دنیا جہاں کی برائیوں میں مبتلا تھے، اللہ نے ہم پر رحم کیا، ہماری طرف اپنا رسول بھیجا، اس نے ہمیں برے کاموں سے روکا، نیک کاموں کی ہدایت کی، بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خبر دی۔ ہم اس پر ایمان لے آئے، پہلے عرب کے مختلف قبیلوں کو اسلام کی دعوت دی، وہ ہمارے ساتھ ہو گئے تو ہمیں حکم ملا قریبی ملکوں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ ہمارا مقصد لوٹ مار کرنا نہیں، اگر تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، ایک اللہ کو معبود مانو، سچے رسول پر ایمان لے آؤ تو ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید تمہارے درمیان چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگر یہ منظور نہیں تو تمہیں جزیہ دینا ہوگا، اس پر بھی راضی نہیں تو تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، جزیہ دینے کی صورت میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ یزدگرد کو یہ جواب سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، تم سانپ اور چھپلیاں کھانے والے بھوکے ننگے لوگ ہمارے ملک کو لوٹنا چاہتے ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سزا دی جائے اور دھکے دے کر اس ملک سے نکال دیا جائے۔ تمہارے لیے میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ تمہارے اونٹوں پر غلہ اور چھوارے لدوا دوں اور عرب پر ایسا حاکم مقرر کر دوں جو تمہارا خیال رکھے۔ اس کے علاوہ تم کچھ اور چاہتے ہو تو پھر تمہیں ذلت کی موت ملے گی۔ ان 14 سفیروں میں قیس بن زرارہ بھی شامل تھے۔
चंद कदम आगे बढ़े और बादशाह से बोले, ऐ बादशाह, हम अरब के शरीफ लोग हैं, तुम्हारी नफरत भरी बातें इस काबिल नहीं कि तुम्हें जवाब दिया जाए। हम तो इस्लाम का नूर तुम्हारे सीनों में उतारना चाहते हैं। इस्लाम कबूल कर लो तो बेहतर, वरना जिजिया या तलवार, एक चीज तो तुम्हें कबूल करनी होगी। इस पर यज़गर्द के गुस्से की इंतहा न रही। उसने चिल्लाकर कहा, अगर एलचियों का कत्ल जायज होता तो आज तुम में से कोई जिंदा बचकर न जाता। ऐ दूसरों के मुल्कों को लूटने वालों, तुम्हें ये खाक मिलेगी। ये कहकर उसने बहुत सी खाक धूल मंगवाकर मुसलमानों के आगे फेंक दी। एक मुजाहिद ने ये खाक अपनी चादर में डाल ली। फिर सारे सफीर अपने लश्कर में लौट आए और सैयदना साद के पास पहुंचकर इन अल्फाज में उन्हें मुबारकबाद दी, ऐ अमीर, मुबारक हो, दुश्मन ने खुद अपनी जमीन हमें दे दी है। इंशाअल्लाह अब हम जरूर उसके मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। ईरानी सफीरों के वापस जाने के बाद यज़दगर्द ने रुस्तम को हुक्म दिया कि साबात से चलकर कादसिया पहुंचो और मुसलमानों को पीस डालो। हुक्म मिलने पर रुस्तम रवाना हुआ। उसके हर सिपाही ने जिरह पहनी हुई थी, हर तरह के हथियारों से लेस थे। घुड़सवार दस्ते में चोटी के सवार शामिल थे। जंगी हाथियों के कदमों की धमक से जमीन हिल रही थी। फौज के खेमे चमकदार रेशमी कपड़े के थे। रुस्तम सोने के तख्त पर बैठा था। ये लश्कर जर्रार कादसिया में अतीक के मकाम पर आकर रुका। रुस्तम ने हालात का जायजा लिया और सैयदना साद को पैगाम भेजा, अपना कोई भरोसे वाला आदमी मेरे पास भेजो ताकि सुलह की गुफ्तगू की जा सके। आपने उसकी ख्वाहिश पर 3 या 4 बार अपने एलची रुस्तम के पास भेजे, लेकिन कोई बात न बन सकी। आखिरी बार मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु बात करने के लिए गए। उनका शुमार अरब के निहायत दाना और बहादुर लोगों में होता था। वो बहुत लापरवाही से रुस्तम के दरबार में दाखिल हुए और उसके तख्त पर उसके जानू से जानू मिलाकर बैठ गए। ये देखकर दरबार में हलचल मच गई। शाही मुलाजिमीन ने आगे बढ़कर उन्हें तख्त से उतार दिया। इस पर सैयदना मुगीरा ने कहा, मैंने सुना था कि ईरान के लोग बहुत तमीज वाले हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो एक शख्स को खुदा बनाकर तख्त पर बिठा देते हैं और उसे पूजने लगते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम अरबों में ये रवाज नहीं है। तुमने खुद यहाँ मेहमान बनाकर बुलाया है, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा ये सलूक मुनासिब नहीं था। रुस्तम ये सुनकर शर्मिंदा हुआ और कहा, ये मेरे खादिमों की गलती थी, लेकिन ये तो बताओ कि तुम अपनी इस पुरानी तलवार और छोटे छोटे तीरों से हमारा मुकाबला कैसे करोगे। इस पर मुगीरा ने कहा, बेशक मेरी तलवार पुरानी है, लेकिन इसकी धार बहुत तेज है। बाकी रहे तीर तो समझ लो आग का शोला छोटा सा भी हो, आग ही है, आग का काम जलाना है। इस पर रुस्तम ने कहा, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। इसके जवाब में मुगीरा ने तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम अल्लाह का सच्चा दीन इस्लाम कबूल नहीं करते तो जिजिया देना कबूल करो, वरना तलवार हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी। इन अल्फाज के साथ ही रुस्तम गुस्से में आ गया। उसने ललकार कर कहा, आफताब की कसम, अब हरगिज तुमसे सुलह नहीं होगी, मैं कल तुम सबको हलाक कर डालूंगा। ये सुनकर मुगीरा ने कहा, बहुत अच्छा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। इसके बाद वो अपने लश्कर में आ गए। सैयदना साद को रुस्तम के इरादों से बाखबर किया। आपने उसी वक्त मुजाहिदीन को लड़ाई की तैयारी का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ ईरानी लश्कर भी जोर शोर से तैयारी करने लगा। अब सैयदना साद को रुस्तम ने पैगाम भेजा कि तुम दरिया पार करके इस तरफ आओगे या हम उधर आए। आप रजी अल्लाह अन्हु ने कहला भेजा कि तुम इस तरफ आओ। उस वक्त दरिया में पानी कम था। रुस्तम ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि इस पर एक पुल बनाओ। फौज ने रातों रात निहायत मजबूत पुल तैयार कर दिया। दूसरे दिन रुस्तम ने बड़ी शान और शौकत के साथ दरिया पार किया, अपनी सफ बंदी की, हाथियों की कतार खड़ी की। ईरानी लश्कर की तादाद 2 लाख के करीब थी, जबकि इस्लामी लश्कर 30,000 से कुछ ज्यादा था। मुसलमानों के जोश का ये आलम था कि वो अपनी सफों से निकले पड़ रहे थे। ऐसे में सैयदना साद बीमार हो गए। उनकी बीमारी कुछ ऐसी थी कि घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे और न आसानी से चल फिर सकते थे।
اب آپ رضی اللہ عنہ خود لڑائی میں حصہ لینے کے قابل نہ رہے، تاہم لڑائی کی نگرانی کرنا بہت ضروری خیال کرتے تھے۔ اس موقع کے لیے وہاں ایک پرانا محل مل گیا۔ آپ اس کی دوسری منزل پر تکیے کے سہارے اس طرح بیٹھ گئے کہ جنگ کا میدان نظر کے سامنے تھا۔ اس وقت فوج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا خالد بن عرفطہ بہت بہادر اور دانا تھے۔ آپ نے انہیں بلایا اور فوج کی کمان ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، میں کاغذ پر لکھ کر ہدایات آپ کو بھیجتا رہوں گا۔ اب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں۔ اس وقت کے دستور کے مطابق ایک ایرانی جنگجو میدان میں نکلا، اس کا مقابلہ ایک مسلمان مجاہد نے کیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ دوسرا ایرانی جنگجو اپنے مقابلے میں آنے والے مسلمان کا مقابلہ نہ کر سکا اور میدان سے بھاگ نکلا۔ تیسرا ایرانی بہادر اپنے مقابلے میں آنے والے مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب عام لڑائی شروع ہوئی۔ تمام مجاہدین سارا دن سر دھڑ کی بازی لگا کر لڑے۔ رات ہوئی تو دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ میں چلے گئے۔ قادسیہ کی لڑائی کے پہلے دن 600 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جبکہ مارے جانے والے ایرانیوں کی تعداد کئی ہزار تھی۔ دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی تو مشہور بہادر قعقاع بن عمرو تمیمی 1000 مجاہدین کے ساتھ قادسیہ پہنچ گئے۔ انہیں ابو عبیدہ نے شام کے محاذ سے امدادی فوج کے طور پر بھیجا تھا، لیکن اس امدادی فوج کے آنے پر بھی ایرانیوں کا حملہ نہ روکا جا سکا، ان کے آگے بند نہ باندھا جا سکا، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ پورے جوش سے لڑ رہے تھے۔ ایسے میں جب ایرانی شدید دباؤ ڈال رہے تھے، ایک نقاب پوش شاہ سوار گھوڑا دوڑاتا میدان جنگ میں داخل ہوا۔ وہ دشمن کی صفوں پر اس طرح بجلی بن کر گرا کہ ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ یہ سوار دراصل ابو مہجن ثقفی رضی اللہ عنہ تھے۔ کچھ دن پہلے ان سے شراب پینے کی غلطی ہو گئی تھی، اس پر انہیں ایک جزیرے پر قید کروا دیا گیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے قادسیہ کی لڑائی کے بارے میں سنا تو یہ وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے نکل آئے، لیکن سیدنا سعد نے انہیں پھر گرفتار کر لیا اور جس محل کی اوپر والی منزل پر بیٹھ کر آپ جنگ کی نگرانی کر رہے تھے، اس قلعے میں انہیں بیڑیاں پہنا کر ڈال دیا گیا۔ جب قادسیہ کی لڑائی کے پہلے روز انہوں نے تلوار کے ٹکرانے کی آوازیں سنی تو یہ بری طرح بے چین ہو گئے اور پکار کر سیدنا سعد سے درخواست کی کہ انہیں کھلی جنگ کی اجازت دی جائے، لیکن آپ نے انہیں اجازت نہ دی۔ دوسرے دن لڑائی پھر شروع ہوئی، یہ پھر بے چین ہو گئے۔ قید خانے کی کھڑکی سے مسلمانوں کو مشکل میں دیکھا تو اور بھی جوش میں پڑ گئے۔ عجب حالت تھی، کبھی اپنے ہونٹوں کو کاٹتے تھے، کبھی ہاتھ ملتے تھے۔ ان کی یہ حالت اور آوازیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمہ رضی اللہ عنہا کے علم میں آئی۔ یہ ان کے نزدیک گئیں اور انہوں نے بڑی عاجزی سے درخواست کی کہ بہن، اللہ کے لیے میری بیڑیاں کھول دیں، ایک گھوڑا ہتھیاروں سمیت مجھے دے دیں، پھر دیکھیں کہ میں دشمن کے مقابلے میں کیا کرتا ہوں۔ زندہ رہا تو آ کر بیڑیاں پہن لوں گا۔ سلمہ نے سیدنا سعد کے خوف سے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ شدید مایوسی کے عالم میں اپنی کوٹری میں دردناک شعر پڑھنے لگے۔ ان اشعار کا مطلب یہ تھا کہ اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزے لے کر لڑ رہے ہیں اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیریں اٹھنے نہیں دیتی اور دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے، کسی کو میرا خیال نہیں، اور میں نے اللہ سے عہد کیا ہے اور میں اس عہد کو نہیں توڑوں گا۔ اگر شراب خانوں کے دروازے مجھ پر کھول دیے جائیں تو بھی میں ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ اشعار سنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت اپنی ملازمہ کو ساتھ لے کر قید خانے میں گئیں اور ان کی بیڑیاں کھول دی، پھر انہیں قید خانے سے استبل میں لائیں۔ ایک اعلی نسل کا عربی گھوڑا اور ہتھیار ان کے سپرد کر کے کہا، جاؤ اللہ کے حوالے، مجھے امید ہے تم اپنا عہد پورا کرو گے۔ گھوڑا اور ہتھیار پا کر ابو مہجن ثقفی رضی اللہ عنہ کو جیسے سارے جہان کی دولت مل گئی۔ منہ کو کپڑے سے چھپایا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی، پھر نیزہ ہاتھ میں ہلاتے اس شان سے ایرانیوں پر ٹوٹے جیسے آسمان سے بجلی گرتی ہے۔ انہوں نے جدھر کا رخ کیا ایرانیوں کی صفیں الٹ دی،
مسلمانوں کے وہ دستے جو ایرانیوں کے زبردست حملوں کی وجہ سے سخت مشکل اور دباؤ میں تھے، انہوں نے سمجھا کہ اللہ نے ان کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہے۔ ابو محجن کبھی دائیں بازو پر جا پڑتے تھے، کبھی بائیں بازو میں گھس کر تباہی مچا دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ سیدنا سعد دور سے لڑائی کا حال دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس نقاب پوش کو اس طرح لڑائی کرتے دیکھا تو بے اختیار اش کر اٹھے۔ منہ پر کپڑا ہونے کی وجہ سے سیدنا سعد انہیں پہچان نہ سکے، لیکن دل میں کہہ رہے تھے کہ اس شان سے تو ابو محجن ثقفی ہی لڑا کرتا تھا۔ اگر وہ قید نہ ہوتا تو میں یہی سمجھتا کہ یہ ابو محجن ہی ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ شیر کون ہے۔ شاید اللہ نے آسمان سے کوئی فرشتہ نازل کیا ہے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے ابو محجن کے ساتھ مل کر اپنے سامنے کے ایرانیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ اگر تھوڑی دیر لڑائی اور جاری رہتی تو ایرانیوں کی پچھلی صفیں بھی تباہ ہو جاتی، لیکن اب شام ہو چلی تھی، اس لیے دونوں فوجوں نے جنگ بند کر دی۔ لڑائی ختم ہوتے ہی ابو محجن قید خانے میں آ گئے اور خود ہی بیڑیاں پہن لی۔ ایسے میں سیدنا سعد اوپر سے نیچے آئے تو سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، لڑائی کی کیا خبریں ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، ہم دشمنوں سے لڑ رہے تھے، مسلمان بہت دباؤ میں تھے، ایرانیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک شاہ سوار کو بھیج دیا۔ وہ اس قدر بے جگری سے لڑا، ایسی سرفروشی دکھائی کہ ایرانیوں کے منہ پھر کر رہ گئے۔ اگر میں نے ابو محجن کو قید خانے میں نہ ڈالا ہوتا تو یہی خیال کرتا کہ وہ ابو محجن ہے، کیونکہ اس شاہ سوار کے لڑنے کا طریقہ بالکل ابو محجن جیسا تھا۔ اس پر سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے امیر، وہ ابو محجن ہی تھے۔ سعد یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں تو میں نے بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں۔ اب سلمہ نے ساری بات تفصیل سے سنائی۔ سیدنا سعد سن کر بہت متاثر ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں پر اس طرح قربان ہوتا ہو، اللہ کی قسم میں اسے قید میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہہ کر آپ اسی وقت ابو محجن کے پاس گئے، ان کی بیڑیاں کھول ڈالیں اور محبت بھرے انداز میں گلے سے لگا لیا۔ ابو محجن بھی سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا، اے امیر، شراب پیتے وقت میں سزا سے نہ ڈرا، لیکن اب اللہ کا خوف کرتے ہوئے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ چنانچہ ابو محجن نے اپنا عہد پورا کر دکھایا، پھر زندگی بھر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ابو محجن طائف کے رہنے والے تھے، قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ ان کے لڑنے کا انداز ایسا تھا کہ ہزاروں میں پہچانے جاتے تھے۔ قادسیہ کی لڑائی کے علاوہ کئی دوسری لڑائیوں میں اس طرح جان توڑ کر لڑے کہ لوگ آج تک ان کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں۔ تیسرے دن لڑائی پھر شروع ہوئی، دونوں فوجیں پھر پوری قوت سے ٹکرائیں۔ سیدنا سعد نے ٹھان لی تھی کہ آج ضرور لڑائی کا فیصلہ کر کے رہیں گے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے آپ کی ہدایت کے مطابق چند دستے میدان جنگ سے دور چلے گئے۔ ان میں سے ایک ایک دستہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تکبیر کے نعرے لگاتا میدان جنگ میں داخل ہوتا۔ اس سے ایرانی یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کو مسلسل کمک پہنچ رہی ہے۔ اس احساس نے ان کے حوصلے پست کر دیے۔ اب شام ہو چکی تھی، لیکن سیدنا سعد لڑائی کا فیصلہ آج ہی چاہتے تھے۔ آپ نے خالد بن عرفطہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ اپنے لشکر کی صفوں کو نئے سرے سے ترتیب دیں، اور جب میں تکبیر کا تیسرا نعرہ بلند کروں تو دشمن پر پوری طاقت سے ٹوٹ پڑنا۔ سیدنا خالد نے صفوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ تیسرا نعرہ لگتے ہی دشمن پر کاری ضرب لگا سکیں۔ جنگی ہاتھیوں کو بھگا دینے کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے بلند ہو چکے تھے۔ وہ دشمن پر بھرپور وار کرنے کے لیے بری طرح بے چین تھے۔ ابھی سعد نے پہلا ہی نعرہ لگایا تھا کہ سیدنا قعقاع اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کا جوش دیکھ کر سیدنا سعد نے کہا، اے اللہ، قعقاع کو معاف کرنا۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کا حکم یہ تھا کہ تیسرے نعرے پر حملہ کرنا اور ان کی مدد کرنا۔
ان مجاہدوں کو حملہ کرتے دیکھ کر دوسرے قبیلے بھی تیسرے نعرے کا انتظار نہ کر سکے، انہوں نے بھی حملہ کر دیا۔ بہت دیر تک زبردست لڑائی ہوتی رہی لیکن فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر سیدنا قعقاع رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے کے ساتھ ایک اور زوردار ترین حملہ کیا۔ اس حملے نے ایرانیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے، وہ بدحواس ہو کر پیچھے ہٹے۔ ایسے میں مسلمان لڑتے لڑتے رستم تک پہنچ گئے۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھا لڑائی کا نظارہ کر رہا تھا۔ مسلمانوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، اپنے دستے کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا، جان توڑ کر لڑا، اور مجاہدین جان کی بازی لگا چکے تھے، لہذا رستم اور اس کے دستے کی کچھ پیش نہ گئی۔ مجاہدین نے آن کی آن میں محافظ دستے کا صفایا کر دیا۔ رستم سخت زخمی ہو کر بھاگا۔ ایک پرجوش مجاہد بلال بن علقمہ نے ان کا پیچھا جان توڑ کر کیا۔ رستم نے قریبی نہر میں چھلانگ لگا دی۔ بلال بن علقمہ کب اس کا پیچھا چھوڑنے والے تھے، انہوں نے بھی چھلانگ لگا دی اور اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ ٹانگ سے پکڑتے ہی انہوں نے اسے گھسیٹ لیا اور سر کاٹ ڈالا، پھر خود اس کے تخت پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، مسلمانوں، میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے، یہ دیکھو میں اس کے تخت پر بیٹھا ہوں اور وہ ادھر مردہ پڑا ہے۔ اس آواز کی گونج پورے میدان میں سنائی دی۔ ایرانیوں کے پتے پانی ہو گئے، بدحواس ہو کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں اپنی تلواروں پر رکھ لیا، گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹنے لگے۔ ان گنت ایرانی بھاگتے ہوئے مارے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قادسیہ کی اس خوفناک لڑائی میں فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ میں قریباً 30,000 ایرانی مارے گئے، 8,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگا۔ یہ لڑائی 14 ہجری 635 عیسوی کو شروع ہوئی۔ فتح کے بعد سیدنا سعد 2 ماہ تک قادسیہ ہی میں ٹھہرے رہے۔ بے شمار لوگ مسلمانوں کے حسن سلوک اور اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام لے آئے۔ قادسیہ میں 2 ماہ آرام کرنے کے بعد سیدنا سعد آگے بڑھے، شہر بابل اور کوسہ فتح کیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو عراق عرب کا گورنر مقرر کر دیا۔ آپ نے پورے علاقے کا اس قدر عمدہ انتظام کیا کہ ہر طرف امن و امان کا دور دورہ ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہترین سپہ سالار ہی نہیں، ایک قابل ترین گورنر بھی ہیں۔ آپ نے ایک نیا شہر کوفہ نامی بھی بسایا، وہاں ایک عالی شان مسجد بھی بنوائی۔ کوفہ آباد ہو گیا تو امیر المومنین نے سیدنا سعد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہاں بھی آپ نے بہترین انتظام کیا۔ ایک مدت تک گورنری کا فریضہ انجام دینے کے بعد آپ کو واپس بلا لیا گیا۔ آپ مدینے آ گئے۔ سیدنا عمر پر حملہ ہوا اور آپ کو اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو آپ نے جن 6 صحابہ کے نام تجویز فرمائے ان میں سیدنا سعد کا نام بھی تھا، لیکن انہوں نے خود ہی یہ فرما دیا تھا کہ خلافت کے مسئلے میں ان کے نام پر غور نہ کیا جائے۔ سیدنا عمر نے ایک وصیت یہ کی تھی کہ اگر سعد خلیفہ نہ بنے تو ان سے حکومت کے کاروبار میں مدد لی جائے۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے پر آپ کو دوبارہ کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ 26 ہجری تک آپ گورنر رہے۔ اس کے بعد آپ ملکی سیاست سے الگ ہو گئے اور عقیق کی وادی میں آ گئے۔ عقیق کی وادی میں ان کی اپنی جاگیر تھی۔ یہ جاگیر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ عقیق کی وادی مدینے سے 10 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ ایک سرسبز اور شاداب جگہ تھی۔ یہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال خاموشی میں بسر کیے۔ آپ اسی حالت میں اپنی زندگی کا یہ حصہ بسر کرتے رہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے روز بروز کمزور ہوتے چلے گئے اور آخری ایام میں تو ان کی نظر بھی جواب دے گئی۔ بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ آخر 55 ہجری میں ان کا آخری وقت آ گیا۔ وفات سے پہلے آپ نے یہ وصیت کی، بدر کی لڑائی میں نے اونی کپڑے پہن رکھے تھے، مجھے ان میں لپیٹ کر دفن کرنا، قبر پر کچی اینٹیں لگانا، اس کے بعد آخری سانس لیا اور مالک سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے بعد جنازہ مدینہ منورہ لایا گیا۔ لوگ جنازے میں شرکت کے لیے امٹ پڑے۔
ہر آنکھ آنسو بہا رہی تھی۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا حیات تھی۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر رونے لگیں۔ انہوں نے خواہش کی کہ اللہ کے رسول پر جان چھڑکنے والے ساتھی کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا جائے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ مسجد میں جنازہ لانا ٹھیک نہیں۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی، اس پر جنازہ لایا گیا۔ سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ نے اپنے حجرے میں نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یہ حجرے مسجد کے ساتھ ہی بنے ہوئے تھے۔ آپ کا قد چھوٹا، سر بڑا، جسم گٹھا ہوا تھا۔ آپ نے مختلف اوقات میں کئی شادیاں کی۔ ان سے 18 لڑکے اور 17 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ بچپن ہی میں تیر اور کمانے بنانے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ ہجرت سے پہلے ہی ان کی روزی کمانے کا ذریعہ تھا۔ آپ نے اس فن میں کمال حاصل کیا۔ لوگ دور دور سے ان کے تیر اور کمانے خریدنے کے لیے آتے، پھر لڑائیوں میں مال غنیمت ملنے لگا۔ عقیق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زمین عطا فرمائی۔ آپ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، تلاوت کے بہت شوقین تھے، خوش الحان بھی تھے، تلاوت کے وقت رویا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا کافی موقع ملا۔ امت کو آپ نے 215 احادیث پہنچائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آپ پر بہت اعتماد تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم ساتھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنو تو پھر کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ ان سے دین کے مسائل پوچھا کرتے تھے، اللہ سے بہت ڈرتے تھے، اکثر رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزارتے، کثرت سے روزے رکھتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جسم کانپنے لگتا اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ تہجد کی نماز کے بہت پابند تھے، اکثر یہ دعا مانگتے، الہی میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رمضان میں تو عبادت کی حد کر دیتے۔ اگرچہ جوانی ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اسلام سے پہلے کے دن یاد آتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ کئی حج کیے، آخر عمر میں تو صرف عبادت کے ہو کر رہ گئے تھے۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ ننھیالی رشتے کی وجہ سے بعض اوقات رسول اللہ انہیں اپنا ماموں فرماتے۔ ایک دن سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، چاہیے کہ ہر ایک شخص اپنے ماموں کی تعظیم کرے۔ آپ نے ان کے بارے میں یہ دعا فرمائی، الہی اس کی دعا قبول فرمایا کر اور اس کی تیر اندازی درست رہے۔ اس دعا کی بدولت حضرت سعد بن ابی وقاص ایک ایسے صحابی کے طور پر مشہور ہو گئے جن کی دعا قبول ہوتی تھی، اس لیے لوگ ان سے ہمیشہ خیر و برکت کی دعا کراتے تھے، ان کی بد دعا سے ڈرا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کی سفارش دوسروں کے حق میں قبول کر لیا کرتے تھے۔ آپ نہایت پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ میں دینی غیرت بہت تھی، پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ تمام زندگی کوئی ایسا لقمہ نہیں کھایا جس کے حلال یا پاک ہونے میں شبہ ہوتا۔ غیبت سے خود کو بچاتے تھے، اپنے سامنے دوسرے کو کسی کی غیبت نہ کرنے دیتے تھے۔ اکثر بازار میں گشت لگاتے، دکانداروں کو پورا تولنے کی ہدایت فرماتے۔ آپ کو کسی سرکاری عہدے کا کوئی لالچ نہیں تھا، نہ دنیا کی دولت سمیٹنے کی کوئی فکر تھی، قناعت پسند تھے۔ آپ میں شجاعت اور دلیری کی صفات کے ساتھ بے خوفی نمایاں تھی۔ آپ بہت نرم دل تھے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دعا مانگتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ زندگی بہت سادہ تھی، سادہ غذا اور سادہ لباس سے کام چلاتے تھے، لیکن بڑے دریا دل تھے۔ سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، غریبوں کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلاتے تھے۔ مساجد اور مدرسوں کی تعمیر میں اپنے پاس سے بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے۔ یہ عظیم جرنیل سب سے پہلے اسلام لانے والوں
اور عشرۂ مبشرہ میں شامل ہیں۔ دنیا میں ہی انہیں جنت کی خوشخبری زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ آپ بدری صحابی بھی ہیں اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں بھی شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔